بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ممبر نور پر تشریف فرما معزز علماء کرام، حفاظ اعظام، شعراء ذوی الاحترام، نوری مسجد اور جلسہ کمیٹی کے تمام قابل قدر ممبران اور اس مبارک محفل میں شرکت فرمانے والے میرے تمام معزز بزرگوں، نوجوانوں و بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اپنے آقا و مولا، ساری کائنات کے مابع و ملجا، سرور کائنات، فخر موجودات، افضل المرسلین، سید الانبیاء، سیدنا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باطل سے لڑ رہا تھا صداقت کا آفتاب، باطل سے لڑ رہا تھا صداقت کا آفتاب، تنہا تھا رن میں جرأت و ہمت کا آفتاب۔ باطل سے لڑ رہا تھا صداقت کا آفتاب، تنہا تھا رن میں جرأت و ہمت کا آفتاب، دامن سمیٹنا پڑا باطل کی شام کو، دامن سمیٹنا پڑا باطل کی شام کو، چمکا جو کربلا میں شہادت کا آفتاب، چمکا جو کربلا میں شہادت کا آفتاب، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آج ہی کی تاریخ میں محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جس وقت کربلا کی دھرتی پر اپنا آخری سجدہ ادا کر رہے ہیں، سر بسجود ہیں، اس منظر کو سامنے رکھیں اور یہ شعر سنیں کہ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی ہو سجدے میں پڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی ہو سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ اے ہوش و خرد کے مت والو، اے ہوش و خرد کے مت والو، تسبیح و مصلی کھیل نہیں، کٹ جاتے ہیں سر بھی سجدے میں ایسی بھی عبادت ہوتی ہے، کٹ جاتے ہیں سر بھی سجدے میں ایسی بھی عبادت ہوتی ہے۔ قتل حسین
اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت گرامی وقار، کربلا کا فلسفہ، کربلا کی حقیقت سمجھنے سے پہلے ہمیں حسینیت اور یزیدیت کو سمجھنا ہوگا۔ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے؟ حسین کیا تھے اور یزید کیا تھا؟ حسین کو سمجھنے کے لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات ہی کافی ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا، حسین منی و انا من حسین۔ لوگوں، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ پوچھا جائے کہ حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں کا مطلب کیا ہے، تو شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو، دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں، حسین اور مجھ میں اتنی یکسانیت ہے، اتنا اتحاد ہے، حسین مجھ سے اتنا میل رکھتے ہیں، ہم دونوں میں ایسی یکسانیت اور اتحاد ہے کہ تم کہہ سکتے ہو کہ حسین مجھ سے ہیں، محمد سے ہیں اور محمد حسین سے ہیں۔ شارحین حدیث مزید بیان فرماتے ہیں کہ رسول کائنات علیہ السلام نے حسین مجھ سے ہیں فرما کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھنی ہو، ان کی عظمت و فضیلت دیکھنی ہو، حق کی حمایت دیکھنی ہو، شجاعت دیکھنی ہو، صداقت دیکھنی ہو، استقامت اور ثابت قدمی دیکھنی ہو، خدمات اور قربانیاں دیکھنی ہو، تو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے لوگوں، حسین کی زندگی کو دیکھ لینا، حسین کی سیرت پڑھ لینا، تمہیں حسین کی ساری عظمتوں میں، حسین کی ساری شان و فضیلت میں، حسین کے تمام مرتبے میں، حسین کی شجاعت و بہادری میں، حسین کی صداقت میں، حسین کی استقامت اور ثابت قدمی میں، حسین کی قربانیوں اور خدمات میں تمہیں میرا سایہ نظر آئے گا۔ اگر میری عظمت و رفعت دیکھنی ہو، حسین کی عظمت و رفعت دیکھ لینا۔ اگر میری شان دیکھنا چاہو، حسین کی شان دیکھ لینا۔ اگر میری بہادری دیکھنی ہو، حسین کی بہادری دیکھ لینا۔ اگر میری حق پر استقامت اور ثابت قدمی کا نظارہ کرنا ہو تو حسین کی ثابت قدمی اور استقامت کو دیکھ لینا۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ حق کے لیے میری قربانیاں کیا ہیں، میری خدمات کیا ہیں، تو حسین کی قربانیوں کو دیکھ لینا۔ حسین کی ساری قربانیوں میں، حسین کی ساری شان و عظمت میں، حسین کی ساری فضیلت میں تمہیں میرا سایہ نظر آئے گا۔ میں حسین سے، حضور فرما رہے ہیں، یعنی میرا مشن حسین سے، جو مشن اللہ کی بارگاہ سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام لے کر کے آئے تھے اور لوگوں تک پہنچایا تھا، اور سب سے آخر میں اللہ کا وہ مشن، اللہ کا وہ پیغام لے کر کے اس دنیا میں آیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ اے لوگوں، یاد رکھنا، ایک وقت وہ آئے گا جب میرا یہ مشن، یہ میرا پیغام دنیا کے کونے کونے تک میرے نواسے حسین ابن علی کے ذریعہ پہنچے گا، اور اس طرح پہنچے گا کہ اس کائنات کا ہر ایک انسان اس بات کا اعتراف کر رہا ہوگا کہ انسان تو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین کی ساری
زندگی پر سرکار دو عالم علیہ السلام کا سایہ نظر آتا ہے، عکس نظر آتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ اے لوگوں یاد رکھنا، جو حسن اور حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو حسن اور حسین سے بغض رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ حسن اور حسین ہی سے نہیں، مجھ سے عداوت رکھ رہا ہے، مجھ سے دشمنی رکھ رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا۔ اے لوگوں یاد رکھنا، میرے نواسے حسن اور حسین یہ دونوں دنیا کی میری خوشبو ہیں، یہ دنیا میں میرے دو خوشبودار پھول ہیں، یہ میری خوشبو ہیں۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں، لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعہ یہ بتا دیا کہ لوگوں یاد رکھنا، جیسے نہ میری کبھی نبوت ختم ہونے والی ہے، اسی طرح حسن اور حسین کی خوشبو بھی کبھی گھٹنے والی نہیں ہے۔ یہ حسینیت ہے۔ یزیدیت کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں، تاریخ کے حوالے سے دیکھ لیں۔ علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ مروی ہے کہ یزید نغمہ و سرود، شراب نوشی اور سیر و سیاحت کے لیے مشہور تھا۔ نوخیز لڑکوں، گانے والی عورتوں اور کتوں کو اپنے گرد جمع رکھتا تھا۔ ہر صبح شراب کے نشے میں مخمور رہتا تھا۔ لڑاکا مینڈھوں، سانڈوں اور بندروں کے درمیان لڑائی کا مقابلہ کروایا کرتا تھا۔ گھوڑوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کروایا کرتا تھا۔ نوخیز لڑکوں اور بندروں کے سر پہ سونے کی ٹوپی سجایا کرتا تھا اور انہیں دوڑایا کرتا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر کے لطف اندوز ہوا کرتا، اور جب اس کا کوئی بندر مر جائے تو بیٹھ کر اس کا سوگ منایا کرتا تھا۔ خالص دنیا دار تھا۔ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ آگے لکھتے ہیں کہ اس کے اندر شہوتوں کی طرف میلان بہت زیادہ تھا۔ وہ بعض نمازیں ترک کر دینے اور اکثر اوقات نمازوں کو نظر غفلت کر دینے کا عادی تھا۔ علامہ ابن خلدون تاریخ ابن خلدون میں لکھتے ہیں کہ ظہر فسق یزیدہ عند الکافۃ من اہل عصرہ، یزید ایسا فاسق و فاجر انسان تھا کہ اس کا فسق و فجور اس کے زمانے کے تمام لوگوں میں آشکارا ہو گیا تھا، عیاں ہو گیا تھا۔ خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، قادسیہ سے کربلا کی طرف پلٹا دیے گئے تھے، تو قادسیہ سے کربلا کی طرف پلٹتے وقت امام علی مقام امام حسین نے لوگوں کے درمیان، یزیدیوں کے درمیان جو خطاب فرمایا تھا، خطاب کا حرف حرف اس بات کی ضمانت پیش کر رہا ہے کہ امام علی مقام امام حسین نے کوفہ کی طرف پیش قدمی کیوں کی تھی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے درمیان خطاب فرمایا تھا، اے لوگوں سنو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی کسی ایسے ظالم و جابر بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رہا ہو، پیمانہ الہی کو توڑ رہا ہو، سنت نبوی کی مخالفت کر رہا ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتا ہو، ایسے ظالم و جابر بادشاہ کو کوئی شخص دیکھے
اور پھر بھی اپنے قول و عمل سے اس ظالم و جابر بادشاہ کے خلاف آواز نہ اٹھائے، اس کی برائیوں شرارتوں کو مٹانے کی کوشش نہ کرے، تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس کے ٹھکانے تک، اس کے انجام تک پہنچا دے۔ فرماتے ہیں خطاب کرتے ہوئے، اے لوگوں خبردار رہنا، اس یزید نے اور ان یزیدیوں نے شیطان کی اطاعت و فرما برداری اپنے اوپر لازم کر لی ہے، اللہ کی عبادت و بندگی توڑ دی ہے، ہر طرف فساد برپا کر رکھا ہے، حدود الہی کو معطل کر رہے ہیں، سرکاری خزانے کو اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، سرکاری مال کو اپنے مفاد پہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے حرام کو حلال اور اللہ کے حلال کو حرام کر رہے ہیں، ایسی برائیاں پھیلا رہے ہیں، ایسے مفاسد کو جنم دے رہے ہیں۔ اور اے لوگوں یاد رکھنا، ظالموں کے، یزیدیوں کے ان مفاسد اور ان برائیوں کو مٹانے کا سب سے زیادہ حقدار حسین ابن علی ہے، اس لیے میں ظالم کے خلاف کبھی بھی سر نہیں جھکاؤں گا، سینہ سپر رہوں گا، ڈٹا رہوں گا۔ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا گیا، کوفہ نہیں جانے دیا گیا، کھینچ کر کے کربلا کی دھرتی پہ پہنچا دیا گیا تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یزیدیوں نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی کہ امام کسی طرح بیعت کے لیے راضی ہو جائے، لیکن حسین جس کا کردار اتنا بلند ہو کہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہوں کہ حسین کی زندگی کے ہر ایک گوشے میں تمہیں میرا سایہ نظر آئے گا، وہ حسین ایسے دنیا دار آدمی کے ہاتھ پہ بیعت کیسے کر سکتا تھا؟ اللہ کی قسم، گھیرا گیا، گھیر کر کے کوفہ نہیں جانے دیا گیا، کربلا کی دھرتی پہ پہنچا دیا گیا۔ اور عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے کہا تھا کہ حسین کو ایسی سرزمین پر قیام کرنے کے لیے مجبور کر دو جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو، چٹیل میدان ہو، سایہ بھی حسین کو نصیب نہیں ہونا چاہیے۔ اور بیعت کے لیے مجبور کیا جاتا رہا، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت راضی نہیں ہوئے۔ آخرکار عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ حسین اور حسین کے اہل بیت اور ساتھی چونکہ آسودہ ہیں، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، اس لیے بیعت نہیں کر رہے ہیں، ایسا کرو دریائے فرات پہ پہرا بٹھا دو، حسین کے خیموں تک پانی کا ایک قطرہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ جب حسین پیاسے ہوں گے، حسین کے نوجوان پیاسے ہوں گے، حسین کے گھرانے کی عورتیں پیاسی ہوں گی، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہوں گے، تب دیکھتے ہیں بیعت کیسے نہیں کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 7 محرم الحرام کو دریائے فرات پہ عمرو ابن سعد نے 500 سپاہی مقرر کر دیے تھے، اور پانی کی ایک بوند بھی نہیں جانے دی، پانی کی ایک بوند بھی نہیں جانے دی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم الحرام کو جو خطبہ پیش کیا تھا یزیدیوں کے سامنے، جو اپنا آخری خطبہ پیش کیا تھا، وہ خطبہ سنیں اور سمجھ لیں، جان لیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو خلافت کی لالچ میں گئے تھے کوفہ کی طرف، نہ تو وہ خلیفہ بننا چاہتے تھے، اور نہ ہی ظالموں سے لڑنے کے لیے گئے تھے۔ ظالموں سے لڑنے کے لیے کیسے جا سکتے تھے؟ اگر لڑنا ہی ہوتا تو اپنے اہل بیت کو، بیوی بچوں کو، چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچوں کو لے کر کے نہیں جاتے، 72 یا 80 لوگوں کو لے کر کے نہیں جاتے، پوری فوج لے کر کے جاتے۔ لیکن آپ تو حق کی پاسبانی کے لیے گئے تھے، باطل کو للکارنے کے لیے گئے تھے، باطل کو یہ دکھانے کے لیے گئے تھے کہ حق کبھی باطل کے سامنے جھکا نہیں کرتا ہے، اس لیے آپ اپنے 72 نفوس کو لے کر کے گئے تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم الحرام کے دن یزیدیوں کے سامنے جو خطبہ دیا تھا،
فرماتے ہیں یا ایھا الناس اسمعوا قولی ولا تعجلونی، اے لوگوں سنو، پہلے میری بات سن لو اور میرے تعلق سے فیصلہ لینے میں کوئی جلد بازی نہ کرو۔ اے لوگوں پہلے میرے نسب پہ غور کرو اور پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھو اور غور کرو کہ تمہارا میرا قتل کرنا کہاں تک جائز ہے۔ اے لوگوں مجھے بتاؤ، کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا پیغمبر کے چچا زاد بھائی علی جو بچپن ہی میں ایمان لے آئے تھے، کیا وہ میرے والد گرامی نہیں ہیں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد گرامی کے چچا نہیں تھے؟ اور کیا جعفر طیار خود میرے چچا نہیں تھے؟ اے لوگوں بتاؤ، کیا رسول کائنات علیہ السلام نے میرے بارے میں اور میرے بڑے بھائی حسن کے بارے میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ اے لوگوں اگر تم ہماری عظمت و رفعت جاننا چاہتے ہو تو جاؤ، روئے زمین میں آج بھی صحابہ موجود ہیں، ان سے جا کر کے پوچھ لو۔ اے لوگوں ابو سعید خدری آج بھی زندہ ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہو۔ انس بن مالک بھی موجود ہیں، ان سے بھی دریافت کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ بھی باحیات ہیں، ان سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ رسول کائنات علیہ السلام کے یہ وہ جلیل القدر صحابہ ہیں جو آسمان کی وسعتوں میں لہراتے ہوئے ہماری عظمتوں کے پرچموں کی نشاندہی کریں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ حسین بن علی کیا ہے اور اہل بیت اطہار کیا ہیں۔ اے لوگوں بتاؤ، کیا اس کے باوجود بھی تم میرے قتل کرنے پر آمادہ ہو؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلوں میں انقلاب برپا کر دینے والی اس تقریر کو سن کر کے یزیدی خیمے میں بے چینی پھیل جاتی ہے۔ یزیدی سپاہی بے چین نظر آنے لگتے ہیں، متاثر نظر آنے لگتے ہیں۔ جب عمر ابن سعد نے اور شمر بن ذل جوشن نے جب یہ منظر دیکھا ہے گھبرا جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانسا ہی پلٹ جائے، جو سپاہی ہماری صف میں کھڑے ہیں کہیں وہ حسین کی صف میں نہ چلے جائیں، بے چین ہو جاتے ہیں، امام کی تقریر میں مداخلت کر بیٹھتے ہیں، بدتمیزی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، فرماتے ہیں اے لوگوں مجھے بتاؤ، کیا تمہیں میرے نواسے رسول ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ اے لوگوں یاد رکھنا، آج کے دن اس وقت اس دھرتی کے اوپر، اس آسمان کے نیچے، پورب پچھم اتر دکھن کہیں بھی چلے جاؤ، روئے زمین کا کونا کونا چھان لو، تمہیں حسین ابن علی کے علاوہ کوئی نواسے رسول نہیں ملے گا۔ اور جب میں نواسے رسول ہوں، تمہاری شقاوت و بدنصیبی اس حد تک کیوں بڑھ گئی ہے کہ تم نواسے رسول کے قتل کرنے پہ آمادہ ہو؟ لوگوں بتاؤ، کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا خون بہایا ہے؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے؟ اور اگر میں نے یہ ظلم نہیں کیے ہیں، اگر میں نے یہ جرائم نہیں کیے ہیں، کس بلبوتے پر تم میرا خون بہانا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد نام لے لے کر کے ان یزیدیوں کو پکارا تھا، ان کوفیوں کو پکارا تھا، اے حارث بن یزید تو بتا، کیا تو نے میرے پاس یہاں آنے کا خط نہیں لکھا تھا؟ الم تکتبو الیہ فی القدوم علیکم، اے یزید بن حارث تو بتا، کیا تو نے میرے پاس کوفہ آنے کا خط نہیں لکھا تھا؟ قیس بن اشعث تو بتا، کیا تو نے میرے پاس خط نہیں لکھا تھا؟ ظالم انکار کر جاتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، تم نے مجھے ضرور خط لکھا تھا، لیکن آج اللہ نے تمہارے دلوں پہ مہر کر دی ہے، اس لیے تم انکار کر رہے ہو۔ امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں اے لوگوں یاد رکھنا، میں نہیں چاہتا کہ نواسے رسول کے خون ناحق کا وبال تمہارے سر پہ آ جائے۔ اے لوگوں اگر تم مجھے اب پسند نہیں کرتے ہو، اگر مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہو، چھوڑ دو تاکہ میں روئے زمین کے کسی پرامن خطے کی طرف نکل جاؤں، یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں۔ ظالم کہتے ہیں نہیں نہیں حسین بن علی ہم تمہیں جانے نہیں دے سکتے۔ قیس بن اشعث کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے حسین ابن علی سنیں، آپ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یزید بن معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، ہم پھر سے آپ کو ماننے لگیں گے، ہم پھر آپ کے نقش قدم پہ چلنے لگیں گے، ہم پھر آپ کا احترام کرنے لگیں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیس بن اشعث کو جواب دیتے ہیں اے قیس بن اشعث، تو اسی محمد بن اشعث کا بھائی ہے جس کے سر پہ، جس کی گردن پہ میرے چچا
ایسا ذات بھائی مسلم بن عقیل کا خون ناحق ہے۔ اے لوگوں، اے ظالموں، یاد رکھنا حسین بن علی کبھی بھی ظلم و ذلت و رسوائی کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا ہے، اور غلاموں کی طرح تمہاری اطاعت قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اے لوگوں یاد رکھنا حسین ابن علی کو اپنی اولاد کی موت، خاندان زہرا کی تباہی، حرم رسول کی بربادی تو گوارا ہے، لیکن یزید جیسے فاسق و فاجر انسان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے گلشن اسلام کی پامالی کبھی بھی گوارا نہیں ہے۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ سوچا تھا پانی بند ہو جائے گا تو حسین مجبور ہو جائیں گے، لیکن حسین پھر بھی مجبور نہیں ہوئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تقریر کی ہے اور اپنی اونٹنی سے اتر کر کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، یزیدیوں پہ تو امام علی مقام امام حسین کی اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن ان میں ایک تھا جسے تاریخ حر بن یزید تمیمی کے نام سے جانتی ہے۔ امام کی تقریر سن کر کے حر بن یزید تمیمی کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آتا ہے عمرو ابن سعد کے پاس، کہتا ہے کہ تجھ پہ افسوس ہو، مجھے بتا کیا تو واقعی فرزند رسول سے جنگ کرے گا؟ عمرو ابن سعد کہتا ہے کہ حر پوچھتے ہو جنگ کرے گا؟ سنو، میں واقعی جنگ کروں گا، اور ایسی جنگ کروں گا جس میں سروں کی بارش ہو رہی ہوگی، ہاتھ پیر کٹ کٹ کر کے گر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حر بن یزید تمیمی نے سنا، کہا کیا تمہیں حسین ابن علی کی کوئی بھی ایک شرط، ان کی پیش کی ہوئی شرطوں میں سے کوئی بھی شرط منظور نہیں ہے؟ ظالم کہتا ہے کہ نہیں، مجھے کوئی بھی شرط منظور نہیں ہے، آج جنگ ہو کر کے رہے گی۔ جنگ کے تصور ہی نے حر بن یزید کے جسم پہ کپ کپی طاری کر دی ہے۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک دوست مہاجر نے جب حر بن یزید تمیمی کی یہ کیفیت دیکھی ہے، کہتا ہے حر تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اتنے بہادر انسان ہو کہ مجھے یقین ہے کہ کوفہ کی دھرتی پر کسی ماں نے تمہارے جیسا بہادر بیٹا نہیں پیدا کیا ہے، پھر آج تمہیں کیا ہوا کہ تمہارے جسم پہ لرزہ طاری ہے، کپ کپی طاری ہے؟ حر بن یزید تمیمی نے کہا تھا، اے لوگوں، اے میرے دوست، یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، یہ نواسہ رسول سے جنگ ہے، یہ فرزند رسول سے جنگ ہے۔ یاد رکھنا اس وقت میں دوزخ اور جنت کے بیچ میں کھڑا ہوں، مجھے دوزخ اور جنت میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنا ہے، کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، بھلے ہی حر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر بھی حر دوزخ کا انتخاب نہیں کرے گا، جنت کا انتخاب کرے گا۔ حسین ابن علی کے لیے اپنی گردن قطع کر کے جنت کا حقدار بننا چاہتا ہوں میں، اتنا کہا تھا۔ گھوڑے کو ایڑ دی تھی اور یزیدی خیمے سے، یزیدی صف سے نکلتے ہوئے امام علی مقام امام حسین کی صف میں جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے حر بن یزید تمیمی اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے امام علی مقام امام حسین کے قریب پہنچتے ہیں، ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے امام مجھے معاف کر دیں، میں ہی وہ بدنصیب انسان ہوں جو آپ کو گھیر کر کے کربلا تک لے کر کے آیا ہے، میں ہی وہ پہلا انسان ہوں جو 1000 یزیدی سپاہیوں کے ساتھ آیا تھا، قیادت کر رہا تھا، میں سپہ سالاری کر رہا تھا، میں نے ہی آپ کو کربلا کی دھرتی پہ روک کر کے رکھا۔ امام مجھے اپنے جرموں کا اعتراف ہے، مجھے معلوم ہے کہ میری غلطیوں کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن امام آپ تو نبی کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں، جو سب سے زیادہ کائنات میں رحیم ہیں، جو کائنات میں سب سے زیادہ مہربان ہیں، ان کی رحمت کا حصہ آپ کو بھی ملا ہے۔ امام ایک بار اپنی زبان سے کہہ دیں کہ حر جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن جب بارگاہ رب العزت میں حاضری نصیب ہو، میں اپنے رب کے سامنے فخر سے یہ کہہ سکوں، رب کریم میں بڑا خطا کار ہوں، لیکن حسین ابن علی نے مجھے معافی عطا کر دی تھی، ایک بار مجھے معاف کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ نواز رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں اور حسین بن اور حر بن یزید تمیمی کے کاندھا پکڑتے ہیں، ان کے شانوں کو پکڑ کر کے اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں حر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ، ہم نے تمہیں جنت کی بشارت دے دی ہے، حر تمہاری ماں نے تمہارا نام بالکل ٹھیک رکھا ہے، تم حر ہو یعنی آزاد ہو، جاؤ ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں، تم دونوں جہان میں دوزخ سے اور عذاب سے آزاد ہو۔ گردوں سے ندا آئی اے سبط نبی، گردوں سے ندا آئی اے سبط نبی، تم نے جسے بخشا ہم نے اسے بخشا،
حضرت گرامی وقار آخری خطبہ بھی پیش کر دیا ہے۔ ظالموں نے سوچا تھا کہ جب حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے ہوں گے، ان کی زبانیں سوکھ رہی ہوں گی، تب حسین بیعت پہ مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن آؤ تاریخ دیکھو حسین بن علی کی کہ صبر کی، ثابت قدمی کی، صداقت کی، استقامت کی۔ اللہ اکبر، دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی حمایت کے لیے اپنے دوستوں کو قربان کر دیا، اپنے اہل بیت کو قربان کر دیا، اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا، اپنے بھتیجوں کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ 18 سال کا نوجوان تھا علی اکبر، باپ کے سامنے آیا تھا اور کہا تھا کہ بابا میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجئے، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تھے۔ کہتے ہیں کہ اپنے کڑیل نوجوان بیٹے کو میدان کارزار میں کٹنے کے لیے بھیجوں؟ کہا بابا میں حق کے لیے جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، میں نانا جان کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پینا چاہتا ہوں، مجھے اس سعادت سے محروم مت کیجیے۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنے جوان سال بیٹے کو میدان کارزار میں بھیجا تھا۔ جس وقت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے لڑتے ہوئے میدان کارزار میں گرے تھے گھوڑے سے اور پکارا تھا ادرکنی یا ابتا، بابا آؤ اور مجھے تھامو، مجھے پکڑو۔ ایک باپ کس کلیجے سے گیا ہوگا میدان کارزار میں، گئے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھایا، خون سے شرابور تھا، چہرے کو صاف کیا، بیٹے نے باپ کے چہرے پہ نظر ڈالی، مسکرائے اور کہا بابا جام شہادت نوش کر رہا ہوں، نانا جان کے پاس حاضری دینے جا رہا ہوں، اتنا کہا تھا اور روح قبض ہو گئی تھی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوان سال بیٹے کی آنکھیں بند کی تھی اور آسمان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چھوٹا بیٹا علی اصغر ہے، شیرخوار ہے، ابھی دودھ پینے کی عمر ہے، لیکن دودھ نصیب نہیں ہو رہا کیونکہ خیمے میں ایک بوند پانی نہیں ہے، ماں کی چھاتی کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ علی اصغر بے چین ہیں، بے قرار ہیں، تڑپ رہے ہیں، قدم پٹک رہے ہیں۔ جب ماں کو اپنے بیٹے کی یہ حالت برداشت نہیں ہوتی ہے، ماں اپنے بیٹے کو گود میں لیتی ہے، امام علی مقام امام حسین کے پاس پہنچتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ اب علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے، ان کا رونا اور پیٹنا میرے کلیجے کو پاش پاش کر رہا ہے، میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ میرے سردار اس بچے کو گود میں لے کر کے سنگ دل یزیدیوں کے سامنے جائیں اور اس کی سوکھی ہوئی زبان دکھائیں، اس کا چہرہ دکھائیں، شاید اس کی پیاس دیکھ کر کے ظالموں کو کچھ رحم آ جائے اور تھوڑا سا پانی دے دے تاکہ میرے بیٹے کا حلق بھیگ جائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیرخوار بیٹے کو اپنی گود میں لے کر کے یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، دیکھو یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے جو پیاس سے دم توڑ رہا ہے۔ اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، دیکھو یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا علی اصغر ہے جو پیاس سے دم توڑ رہا ہے۔ دیکھو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو تمہاری طرف پھیلا کر کے تم سے پانی کے کچھ قطرے مانگ رہا ہے۔ اے ظالموں سنو، اگر تمہاری نگاہوں میں قصوروار ہوں تو میں ہوں، اگر تمہاری نگاہوں میں مجرم ہے تو حسین ابن علی ہے۔ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس بچے نے کوئی جرم نہیں کیا
ہے, دیکھو پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے, کیسے دم توڑ رہا ہے, تمہارے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے. ظالموں, اگر تمہارے سینے میں کچھ ذرا سا بھی رحم باقی ہے تو پانی کے کچھ قطرے دے دو, پانی کے کچھ گھونٹ دے دو تاکہ اس بچے کی پیاس بجھ جائے. اللہ کی قسم, یہ تقریر ہر سخت سے سخت دل کو بھی متاثر کر سکتی تھی, لیکن ان ظالموں پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا. رب کائنات نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی تھی. وہ تو مذاق اڑا رہے تھے, ہنس رہے تھے. یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بد نصیب جس کا نام حرملہ بن کاہل تھا, اسے مذاق سوجھتا ہے اور وہ اپنی کمان اٹھاتا ہے, ترکش سے تیر نکالتا ہے, کمان میں تیر لگاتا ہے, ایسا سٹیک نشانہ لگا کر کے تیر چلاتا ہے, وہ تیر سنسناتا ہوا آتا ہے اور ننھے سے علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے. امام علی مقام امام حسین نے جو اپنے ننھے سے بچے کے حلق میں تیر کو پیوست دیکھا ہے, آپ بڑی تیزی کے ساتھ اس تیر کو کھینچتے ہیں, لیکن جیسے ہی تیر نکلتا ہے علی اصغر کے حلقوم سے خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے اور وہ ننھا بچہ تڑپ کر کے باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ دے رہا ہے. اللہ اکبر, ایک باپ کے ہاتھوں میں بیٹے کا لاشا ہے. تاریخ پھر سے اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. ایک وقت وہ تھا جب رسول کائنات علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم بیمار تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھنے کے لیے گئے تھے. بیٹا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا. رسول کائنات علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا. بیٹا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے, دم توڑ رہا ہے, یہاں تک کہ حضور کے ہاتھوں میں ہی حضور کے بیٹے ابراہیم نے دم توڑ دیا تھا. اس وقت رسول کائنات علیہ السلام رو پڑے تھے, آپ کی آنکھیں بہنے لگی تھی, اشک بار ہو گئی تھی. صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا تھا تو کہا تھا, حیران ہو گئے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ, آپ تو نبی ہیں, آپ رسول ہیں, پھر بھی رو رہے ہیں. رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا, اے عوف کے بیٹے سن لے, جہاں میں نبی ہوں, جہاں میں پیغمبر ہوں, وہی میں ابراہیم کا باپ بھی ہوں. آج میرا یہ رونا شفقت کی وجہ سے ہے, محبت کی وجہ سے ہے. جیسے مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے, شفقت ہے, اس لیے میں اپنے بیٹے کی موت پہ رو رہا ہوں. باپ کے ہاتھوں میں بیٹے کا لاشا ہے, حضور کے ہاتھوں میں حضور کے بیٹے کا لاشا ہے. لیکن رسول کائنات علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا, دنیا کے لوگوں سے فرمایا تھا, اے لوگوں یاد رکھنا, بھلے ہی ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہو, بھلے ہی ہمارا دل تڑپ رہا ہو, لیکن ہماری زبانوں سے کبھی بھی ناشکری کا کلمہ نہیں نکل سکتا ہے. آپ نے اسی وقت فرمایا تھا, لوگوں کو پیغام دیا تھا, اپنے ماننے والوں کو پیغام دیا تھا, ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. لوگوں یاد رکھنا, بھلے ہی ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہو, ہمارا دل تڑپ رہا ہو, لیکن ہماری زبانوں سے تو وہی نکلے گا جو اللہ کو پسند ہو. بھلے ہی بیٹے کا لاشا ہاتھوں میں ہے, لیکن غم کی اس گھڑی میں بھی ہماری زبان سے یہی نکل رہا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کے ہیں, ہماری اولاد بھی اللہ کی ہے, ہمارا مال بھی اللہ کا ہے. ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے. میرا بیٹا میرے رب کی دی ہوئی امانت تھی, رب نے لے لی, اس رب کا شکر ہے, اس کی حمد ہے. ہم صبر کر رہے ہیں. کل نانا جان نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا, دنیا کو پیغام دیا تھا. آج حسین بن علی کے ہاتھوں میں بھی ننھے علی اصغر کا لاشا ہے, دم توڑ چکا ہے. حسین بھی آج نانا جان کی سنت ادا کر رہے ہیں. آسمان کی طرف, عالم بالا کی طرف حسرت بھری نگاہ اٹھا کر کے کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار عالم, اولاد تو نے عطا کی تھی, تیری دی ہوئی امانت تھی. رب کائنات, ہم امانت بڑی سچائی کے ساتھ تجھے واپس کرتے ہیں. رب کائنات حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی بابا نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا, کبھی نانا نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا. آج حسین اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں اور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ مومن کو کبھی بھی کسی بھی حال میں رب کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین بن علی کربلا کی دھرتی پہ مجبور تھے, بے کس تھے, بے سہارا تھے, ان کا کوئی یار و مددگار نہیں تھا. حکومت ان کی تھی, سارا اختیار ان کا تھا, رب ان کا تھا, رسول ان کے تھے, کچھ بھی کر سکتے تھے. لیکن وہ تو نانا جان کی
سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے گئے تھے، اس لیے صبر کر رہے تھے، اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ مومن کو ہمیشہ صبر کرنا چاہیے۔ ورنہ اختیار اور قدرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ تاریخ کربلا کی تاریخ بتاتی ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیموں کی حفاظت کی غرض سے آپ نے ایک خندق کھدوائی تھی، اور اس خندق کو پار کر کے کوئی یزیدی سپاہی حسینی خیموں تک نہ پہنچ پائے، اس لیے امام علی مقام امام حسین نے اس خندق میں آگ جلوا دی تھی۔ ظالم یزیدیوں نے جب خندق میں آگ جلتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ امام علی مقام امام حسین کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہی بدنصیب یزیدیوں میں سے ایک یزیدی تھا جس کا نام مالک بن عروہ تھا، وہ امام علی مقام امام حسین کا مذاق اڑاتے ہوئے، گستاخی کرتے ہوئے بڑی حقارت کے ساتھ امام علی مقام امام حسین سے کہتا ہے، حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے ہی یہاں آگ جلا لی ہے، حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے ہی یہاں کی آگ جلا لی ہے۔ امام علی مقام امام حسین کے قلب نازک پر اس گستاخ کے یہ جملے تیر و نشتر بن کر کے چبھتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں، کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، میرے بارے میں دوزخ کا گمان کر رہا ہے۔ اے ظالم، اگر نواسِ رسول ہی دوزخ میں چلا جائے تو پھر کون ہے جو دوزخ سے بچ سکتا ہے؟ ظالم نے جب یہ گستاخی کی ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار ساتھی حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی کہتے ہیں، امام اگر آپ اجازت دیں تو میں اس گستاخ کے منہ پر ایک تیر کھینچ کر کے ایسا تیر ماروں کہ پھر یہ کبھی اپنی زبان سے کچھ نہ کہہ سکے۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھی کو روک دیا تھا، نہیں مسلم، تمہیں تیر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ دنیا یہ موقع نہ مل سکے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ پہلا تیر حسین کے کارواں کی طرف سے چلا تھا، پہلا تیر حسین کے قافلے کی طرف سے چلا تھا۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنے ساتھی کو تو روک دیا تھا، لیکن امام کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ گئے تھے۔ امام علی مقام امام حسین نے دعا فرمائی تھی، اللہم خذہ فی النار، اے اللہ اس گستاخ کو دنیا ہی میں آگ کا مزہ چکھا دے۔ اتنا کہنا تھا، امام علی مقام کی زبان سے الفاظ نکلے ہی تھے کہ اس ظالم مالک بن عروہ کا گھوڑا بدکتا ہے، اور ایسا بدکتا ہے کہ وہ گھوڑے سے نیچے گرنے لگتا ہے، اور ایسا گرتا ہے کہ اس کا ایک پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ اب وہ گستاخ گھوڑے کی رکاب میں پھنسا پورے میدان میں گھسٹتا رہتا ہے، گھوڑا اسے پورے میدان میں دوڑاتا رہتا ہے، وہ گھسٹتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دنیا نے دیکھا تھا کہ پیارے حسین کو آگ کی بشارت دیکھنے والا خود ہی ہزاروں سپاہیوں کے سامنے خندق کی آگ میں جا کر کے گر جاتا ہے، جل کر کے کوئلہ ہو جاتا ہے۔ نہ تو اس کے ہزاروں سپاہی ہی اسے بچا پاتے ہیں، نہ عمرو ابن سعد کی سپہ سالاری اسے بچا پاتی ہے۔ یہ اختیار تھا حسین کو۔ میدان کربلا میں بھی چاہتے تو دعا کر دیتے، سب ہلاک ہو جاتے، لیکن آپ کو تو دنیا کے سامنے ایک نظیر پیش کرنی تھی، ایک مثال پیش کرنی تھی، اس لیے حسین صابر رہے۔ اور صبر کا یہ عالم تھا کہ جب پورا اہل بیت قربان ہو گیا تھا حق کے لیے، سارے ساتھی قربان ہو گئے تھے، اب باری تھی علی شیر خدا کے شیر فرزند حسین ابن علی کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام علی مقام امام حسین اپنے خیمے میں داخل ہوئے تھے، اپنا صندوق کھولا تھا، قبائے مصری نکال کر کے زیب تن فرمائی تھی، نبی کریم علیہ السلام کا امامہ شریف سر پہ سجایا تھا، حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال لی تھی، اپنے بابا شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر ذوالفقار حمائل کی تھی، جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لے کر کے جب آپ خیمے سے باہر میدان کارزار کی طرف نکلنے لگتے ہیں تو بیویوں کی زبانوں سے چیخ نکل جاتی ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ کر کے کہتی ہیں، بھائی جان کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت شہربانو چیخ کر کے کہتی ہیں، میرے سرتاج آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت سکینہ بنت حسین نے چیخ کر کے کہا تھا، بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم بیویوں کو، ہم بچیوں کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ میرے بابا آپ بتائیں، جن درندوں کی درندگی کا حال یہ ہے کہ انہوں نے علی اصغر جیسے معصوم بچے کو بھی نہ چھوڑا ہو، تیر سے حلق چھلنی کر دیا ہو، بابا بتائیں وہ آپ کے بعد آپ کی بچیوں کے ساتھ، آپ کی بیویوں کے ساتھ، اہل بیت کی مستورات کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟
ہمیں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ وہ مرحلہ تھا جب اچھے سے اچھے آدمی کے قدموں پہ ہے، لیکن امام علی مقام کو یہ سارے حالات بھی روک نہیں سکے تھے۔ آپ نے اپنی بیویوں سے کہا تھا، بچیوں سے کہا تھا، اہل بیت کی مستورات سے کہا تھا، عورتوں سے کہا تھا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارا ہادی و ناصر ہے، وہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، وہ تمہاری نصرت و حمایت کرنے والا ہے۔ میں جا رہا ہوں کیونکہ مجھے فریضہ ادا کرنا ہے، مجھے نانا جان سے وعدہ ادا کرنا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام کے بیٹے حضرت زین العابدین، بیمار زین العابدین بستر علالت سے اٹھ کر کے آتے ہیں، نیزہ لے کر کے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں، بابا جان کے قدموں کو پکڑ لیتے ہیں۔ بابا جان، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا جب تک آپ کا یہ بیٹا زندہ ہے، آپ میدان کارزار میں جا نہیں سکتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے زین العابدین کو سینے سے لگا لیتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اپنے آنسو پوچھتے ہیں، بیٹے کے آنسو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں زین العابدین تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں ہے، میں تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ زین العابدین اگر تم بھی چلے گئے تو پھر میرا خاندان کیسے چلے گا، میرا سلسلہ کیسے چلے گا؟ علی اکبر بھی چلے گئے، علی اصغر بھی چلے گئے، تمہارا بھائی قاسم بھی اس دنیا سے جا چکا ہے، اگر تم بھی چلے گئے تو پھر نبی کریم علیہ السلام سے مجھے جو امانتیں ملی ہیں ان امانتوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر تم چلے گئے تو اہل بیت اطہار کی ان مستورات کو، ان بیویوں کو، ان کے ساتھ مدینہ کون پہنچائے گا؟ نہیں، تمہیں میدان کارزار میں بھی جانا ہے، تمہیں ان خواتین کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں اہل بیت اطہار کی مستورات کی حفاظت کرنی ہے، انہیں باحفاظت مدینہ لے کر کے چل جانا ہے، تمہیں سے میرا سلسلہ چلے گا، تمہیں سے سادات پیدا ہوں گے، تمہیں میری امانتوں کے وارث ہوگے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کا امامہ اتارا تھا اور اپنے بیٹے زین العابدین کے سر پہ سجا دیا تھا، جانشینی عطا کی تھی۔ اس کے بعد امام علی مقام بڑی بہادری کے ساتھ میدان کارزار میں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو امام علی مقام امام حسین کی اس وقت کیا حالت رہی ہوگی؟ دوست بھی قربان ہو چکے ہیں، دوستوں کی شہادت کا غم بھی سینے میں لیے ہوئے ہیں، بھائیوں کی شہادت کا بھی غم سینے میں لیے ہوئے ہیں، بچوں کی شہادت کا بھی غم سینے میں لیے ہوئے ہیں، اہل بیت اطہار کی مستورات کی فکر ہے، اتنے غموں کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کی قسم تاریخ بتاتی ہے کہ نڈھال بالکل بھی نہیں ہے، گھبرائے بالکل بھی نہیں ہے۔ آتے ہیں تو پھر ایک بار یزیدیوں کے سامنے تقریر کرتے ہیں، اے یزیدیوں سنو، اے ظالموں سنو، تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، میرے دوستوں کو قربان کر دیا ہے، میرے اہل بیت کو شہید کر دیا ہے، میرے بھتیجوں، میرے بچوں کو بھی قربان کر دیا ہے، سنو میں آخری بار پھر تم سے کہتا ہوں، نواسے رسول کے خون ناحق کا وبال اپنے سر پر نہ لو۔ کیا مجھے بتاؤ، کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں علی شیر خدا کا بیٹا نہیں ہوں؟ مجھے بتاؤ، کیا میں اس فاطمۃ الزہرا کا فرزند نہیں ہوں جس فاطمۃ الزہرا کی شان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب فاطمۃ الزہرا پل صراط کے قریب گزرنے والے ہوں گی، کوئی پکارنے والا پکارے گا، آسمان سے ندا آئے گی، اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لو، اس لیے کہ نبی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ لیکن ظالموں کی فرمائش وہی تھی، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے سر جھکا دیں، یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، سب کچھ قربان ہو جائے، میری جان چلی جائے، پھر بھی حق کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکا کرتا ہے، حسین کا سر کبھی یزید کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے، حسین اپنا پاکیزہ ہاتھ یزید پلید کے گندے ہاتھوں میں نہیں دے سکتا ہے۔ بیعت نہیں کی تھی، لڑائی شروع ہوتی ہے، امام علی مقام امام حسین سے مقابلے کے لیے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان رکھے گئے تھے بچا کر کے۔ عمرو بن سعد نے تمیم بن تہتبہ نامی ایک شامی پہلوان کو امام علی مقام امام حسین سے مقابلے کے لیے آگے بھیجا، بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، آیا مقابلے کے لیے، لیکن وہ تو شیر خدا کے بیٹے تھے،
وہ تو صف شکن کے بیٹے تھے، وہ تو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے تھے۔ شمشیر ذوالفقار کے ایک ہی وار سے آپ نے اس ظالم کی گردن کاٹ دی تھی، اسے دھول چٹا دی تھی۔ دوسرا پہلوان یزید ابتہی نام کا بھیجا جاتا ہے، وہ ظالم آتا ہے اور بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ہے، امام علی مقام امام حسین پر وار کرتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ظالم کے وار سے اپنی حفاظت کرتے ہیں اور پھر پلٹ کر کے اپنی تلوار اس کی کمر پہ ایسی چلاتے ہیں، کٹ کر کے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ایک نامی گرامی پہلوان تھا جسے تاریخ بدر کے نام سے جانتی ہے، بدر بن سہیل یمنی نے جب یہ منظر دیکھا، عبداللہ عمر ابن سعد سے کہتا ہے، عمر تم کیسے کمزور لوگوں کو، تم کیسے بزدلوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج رہے ہو؟ ارے اگر یہ لوگ جائیں گے تو حسین کو کبھی بھی شکست نہیں دے پائیں گے۔ عمر سن لے، میرے 4 بیٹے ہیں، بڑے بہادر ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھیج دے، حسین کا سر لے کر کے آ جائے گا۔ عمر ابن سعد نے امام علی مقام امام حسین سے مقابلے کے لیے بدر کے بڑے بیٹے کو بھیجا تھا۔ وہ ظالم آتا ہے، ڈینگے مارتا ہے، امام علی مقام کے سامنے پہنچتا ہے تو حسین ابن علی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ تجھے نہیں آنا چاہیے تھا، تیرے باپ کو خود آنا چاہیے تھا، لیکن تیرے باپ نے تجھے بھیج دیا، تجھے نہ بھیجا ہوتا کاش، کیونکہ تاکہ وہ تیری لاش کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ لیکن اس ظالم نے امام علی مقام امام حسین پہ وار کرنا شروع کیا۔ امام علی مقام امام حسین اس کے وار سے بچتے ہیں اور پھر ایک ایسی تلوار چلاتے ہیں کہ بدر کا بیٹا وہی 2 ٹکڑے ہو کر کے گر جاتا ہے۔ جب بدر بن سہیل یمنی نے اپنے بیٹے کا لاشا زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، ہاتھی کی طرح دہاڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، مقابلے کے لیے آتا ہے، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بھی شکست دے دیتے ہیں، اسے بھی قتل کر دیتے ہیں، اپنی شمشیر ذوالفقار سے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ جب یزیدیوں نے یہ منظر دیکھا ہے، ہر طرف سے آواز اٹھنے لگتی ہے، اگر جنگ کا یہی حال رہا، اگر جنگ کا یہی نظارہ رہا تو یاد رکھنا یزیدی فوج میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا، کسی کا بھی ہر شخص کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، ہر ایک کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک ایک کر کے حسین کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر طرف سے حسین پہ حملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر! اب ہر طرف سے امام علی مقام امام حسین پہ حملہ شروع کر دیا جاتا ہے، تیروں کی بھی بارش ہوتی ہے، نیزے بھی چلائے جاتے ہیں، تلواروں سے بھی وار کیا جاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین تنہا ان ظالموں سے مقابلہ کرتے رہتے ہیں، کتنا مقابلہ کرتے، 72 زخم لگ چکے ہیں، تیروں کے بھی ہیں، تلواروں کے بھی ہیں، نیزوں کے بھی ہیں۔ اللہ اکبر! امام علی مقام امام حسین دشمن سے مقابلہ کر ہی رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے ایک ظالم تھا جس کو تاریخ ابو حنوق کے نام سے جانتی ہے۔ ابو حنوق امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کا نشانہ لگاتا ہے اور ایک ایسا سٹیک تیر چلاتا ہے، تیر سنسناتا ہوا آتا ہے، امام علی مقام امام حسین کی پیشانی مبارک پہ پیوست ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین زخم کی تاب نہیں لا پاتے ہیں، گھوڑے سے نیچے زمین پر تشریف لانے لگتے ہیں۔ ظالموں نے دیکھا کہ حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں، خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، دوڑ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ سب چاہتے ہیں کہ میں اپنے تلوار سے امام پر وار کروں، ہر ایک چاہ رہا ہے کہ میں اپنا تیر چلاؤں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ابو حنوق نامی ظالم کا تیر امام کی پیشانی پہ لگتا ہے، امام علی مقام امام حسین نیچے گرتے ہیں، خولی بن یزید آگے بڑھتا ہے اور تیر چلاتا ہے جو امام علی مقام امام حسین کے سینے کے پار ہو جاتا ہے۔ شمرے ذل جوشن شمرے لعین آگے بڑھتا ہے، تلوار سے امام علی مقام کے چہرے پہ وار کرتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین کا رخسار مبارک عارض مبارک زخمی ہو جاتا ہے۔ ایک اور ظالم آتا ہے جسے تاریخ سنان بن انس نخعی کے نام سے جانتی ہے، وہ ظالم آگے بڑھتا ہے، بڑا بے رحم تھا، اپنا نیزہ اٹھاتا ہے، امام علی مقام امام حسین کے سینے پہ پیوست کر دیتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، آپ بے دم ہو جاتے ہیں۔ ظالموں میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ آگے بڑھ کر کے امام کا سر تن سے جدا کر دے۔ خولی بن یزید آگے بڑھتا
ہے اور امام علی مقام امام حسین کے سینے پہ سوار ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ سر تن سے جدا کر دے۔ اچانک امام علی مقام امام حسین اپنی آنکھیں کھول دیتے ہیں، پتہ نہیں کون سا جلال تھا ان آنکھوں میں۔ خولی بن یزید گھبرا کر کے پیچھے پلٹتا ہے، سینہ کانپ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کا بھائی حشیل بن یزید آگے بڑھتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ سعادت میں حاصل کر لیتا ہوں۔ امام علی مقام کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہے، لیکن نگاہوں سے نگاہیں چار ہوتے ہی اس کا بھی کلیجہ دہل جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب شمر بن ذوالجوشن آگے بڑھتا ہے، سوچتا ہے کہ امام علی مقام کا سر میں تن سے جدا کروں، سینے پہ سوار ہوتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آپ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور انوار الہی میں غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ شمر ذوالجوشن آگے بڑھتا ہے، سوچتا ہے سر تن سے جدا کر دوں، لیکن جیسے ہی تلوار چلانا چاہتا ہے اچانک امام کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ امام نے دیکھا میرے سر پہ کوئی سوار ہے، پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ شمر ذوالجوشن سر پہ سوار ہے، سینے پہ سوار ہے۔ امام کی آنکھیں کھلتی ہیں، پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ کہتا ہے میں شمر ہوں۔ پوچھتے ہیں او شمر یہ بتا آج کون سا دن ہے؟ کہتا ہے آج جمعہ کا دن ہے۔ پوچھتے ہیں یہ بتا اس وقت لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ کہتا ہے اس وقت لوگ جمعہ کی نماز کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، خطیب لوگ اس وقت منبر پر کھڑے ہو کر کے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوں گے۔ امام نے اتنا سنا تھا، کہا تھا او ظالم ہٹ جا تاکہ حسین بن علی نماز ادا کر لے، اس لیے کہ خدا کی قسم پوری زندگی میں حسین ابن علی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے۔ آخری وقت ہے، آخری گھڑی ہے، حسین آخری سجدہ کرنا چاہتا ہے، آخری نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ ظالم ہٹ جا مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ پتہ نہیں کون سا جلال تھا اس آواز میں، شمر ذوالجوشن کی کا بدن کانپ جاتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، گھبرا کر کے پیچھے ہٹتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں اور کربلا کی دھرتی کا ذرہ ذرہ پکار اٹھتا ہے، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی ہو سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ اے ہوش و خرد کے مت والو تسبیح و مسلح کھیل نہیں، کٹ جاتے ہیں سر بھی سجدے میں، ایسی بھی عبادت ہوتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین سر بسجود ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، گویا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم زندگی اور موت تیری عطا کی ہوئی ہے، یہ جان تو نے عطا کی تھی، تیری امانت ہے، تیری بارگاہ میں سپرد کرنے جا رہا ہوں۔ امام علی مقام مناجات میں مصروف ہیں، ادھر شمر ذوالجوشن ظالم کو صبر نہیں ہوتا ہے، تلوار چلاتا ہے، ادھر تلوار لہرتی ہے، ادھر تلوار لہرائی جاتی ہے، ادھر زمین کا کلیجہ دھک سے ہو جاتا ہے، آسمان کا سینہ پھٹ جاتا ہے، وقت کی نبض تھم کر کے رہ جاتی ہے، اور جب حیرتوں کا طلسم ٹوٹتا ہے تو دنیا نے دیکھا تھا کہ امام علی مقام امام حسین کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدی خوشی کے ترنگ میں اچھلنے لگتے ہیں، کودنے لگتے ہیں، آج وہ مسرور ہیں، شادہ ہیں اور خوشی مسرت کے شادیانے بنا رہے ہیں، ادھر قدرت ان پہ مسکرا رہی تھی اور عالم بالا سے یہ صدا آ رہی تھی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہماری ابتدا ہے تمہاری انتہا کے بعد۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پہ، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ حضرت گرامی وقار، کربلا کی تاریخ جتنی دردناک ہے اس کے بعد کی تاریخ اس سے زیادہ دردناک ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان یزیدیوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا اور اہل بیت کو قتل کرنے پر اکتفا نہیں کیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام علی مقام اور ان کے رفقا کے سر قلم کیے جاتے ہیں، پھر اسی میدان کربلا میں شہدائے کربلا کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین کے جسم نازک پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں، ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے بڑے سنگ دل تھے، ظالم تھے،
امام علی مقام امام حسین اور ان کے رفقا کے سر عمرو ابن سعد کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیجوا دیتا ہے اور خود اس رات وہیں رک جاتا ہے اور ظالموں نے جانتے ہیں کیا کیا تھا؟ امام علی مقام امام حسین کے خیمے لوٹ لیے گئے تھے، سارا سامان، سارا اثاثہ لوٹ لیا گیا تھا، یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ مستورات اہل بیت کے سروں سے دوپٹے اور چادریں تک چھین لی گئی تھیں اور ان کے خیموں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا، جلا دیا گیا تھا، اور مستورات اہل بیت نے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے وہ رات کربلا کے میدان میں بغیر خیمے کے گزاری تھی۔ یزیدی قافلے کا سپہ سالار، یزیدی فوج کا سپہ سالار عمرو ابن سعد خود وہ رات وہیں رک گیا تھا، اس نے وہ رات وہیں گزاری، اور جب دوسرا دن نمودار ہوا تو اس ظالم نے اپنے سپاہیوں کی لاشیں جمع کی تھیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی اور ان کی تدفین کی تھی، لیکن حسین اور حسین کے ساتھیوں کی لاشیں اسی طرح بے گور و کفن میدان کربلا میں ویسی ہی چھوڑ دی تھیں، نہ انہیں دفن کیا تھا نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب دوسرے دن اس نے اپنے سپاہیوں کو دفن کر دیا، اس کے بعد اہل بیت اطہار کی خواتین کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قیدی بنا کر کے وہ کربلا کے میدان سے کوفہ کی طرف چلتا ہے عمرو ابن سعد۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، بہادر بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا سے گزر رہی تھیں اور کربلا کے میدان میں انہوں نے اہل بیت اطہار کے بہادروں، جانثاروں، جوانوں کی لاشیں کربلا کی دھرتی پر بکھری ہوئی دیکھی تھی، امام علی مقام امام حسین کا جس میں نازک کربلا کے میدان پہ دیکھا تھا تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تھی، مدینے کی طرف رخ کیا تھا اور رو رو کر کے کہا تھا، یا محمدہ یا محمدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء، صلی علیکہ ملائکۃ السماء، ھذا الحسین فی العراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، یا محمدہ یا محمدہ ھذہ بناتک الصبایا وذریتک قتلا تصفی علیہ الریاح، کہا تھا اے نانا جان ذرا کربلا کی دھرتی کا اس منظر یہ منظر دیکھیں، نانا جان آسمان کے فرشتوں کا درود و سلام آپ پہ نازل ہو، ذرا اپنے فرزند کو دیکھ لیں، اپنے فرزند حسین کا لاشا دیکھ لیں، دیکھیں حسین کی لاش کربلا کی دھرتی پہ بکھری ہوئی پڑی ہے، خون سے لتھڑی ہوئی ہے، شرابور ہے، خون میں ڈوبی ہوئی ہے، نانا جان ذرا دیکھیں آج آپ کی بیٹیاں قیدی بنا لی گئی ہیں اور آپ کی ذریت کو، آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا ہے، جن کی لاشوں پہ ہوا خاک اڑا رہی ہے، یا محمدہ یا محمدہ، اپنے لوٹے پٹے بچوں اور خاندان کا حال دیکھیے۔ اللہ کی قسم بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، خود یزیدی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، وہاں کوئی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہوئے ہوں، جو رویا نہ ہو، تڑپا نہ ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کوفہ کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے امام علی مقام امام حسین کا سر پیش کیا جاتا ہے، ایک تشت پہ امام کا سر رکھ کر کے جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ظالم حکومت کے نشے میں تھا، گورنر تھا، وہ طاقت کے نشے میں تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے دربار میں بہت سارے لوگوں کو جمع کیا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور وہ بڑی رونت کے ساتھ، غرور اور تکبر کے ساتھ اپنی چھڑی سے امام علی مقام امام حسین کے مبارک لبوں اور دانتوں پہ ضرب لگا رہا تھا، جنبش لگا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہاں
ایک بوڑھے صحابی، ایک بزرگ صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عبید اللہ ابن زیاد کی یہ گستاخی دیکھی ہے، آپ کانپ جاتے ہیں، جسم پہ کپ کپی طاری ہے، کانپتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کانپتی ہوئی غصے بھری آواز میں کہتے ہیں، او ظالم، اپنی چھڑی ان مبارک لبوں اور دانتوں سے ہٹا لے۔ اللہ کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن ہونٹوں اور لبوں پر تو چھڑی کی جنبش دے رہا ہے، ضرب لگا رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رسول کائنات علیہ السلام انہی لبوں کو چوسا کرتے تھے، انہی دانتوں کو چوسا کرتے تھے۔ ظالم، آج تو یہ گستاخی کر رہا ہے، ان لبوں پہ ضرب لگا رہا ہے، ان دانتوں پہ ضرب لگا رہا ہے۔ وہ ظالم، وہ تو حاکم تھا، وقت کا گورنر تھا، اسے اپنی گستاخی، اسے اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، بڑا گستاخ تھا ظالم صحابی رسول کی بارگاہ میں بھی گستاخی کرتا ہے، کہتا ہے، او بوڑھے، اگر تو پیرے فرتوت نہیں ہوتا، اگر تیری عقل نہیں چلی گئی ہوتی تو میں آج تیرا بھی سر قلم کر دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ظالم ہدایت پانے والا نہیں ہے، آپ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں اور روتے ہوئے بلکتے ہوئے یہ کہتے ہوئے وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں کہ ایک ظالم نے دوسرے ظالم کو کوفہ کا گورنر بنا دیا ہے، جو کوفہ کے شریف لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور کوفہ کے برے لوگوں کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے گروہ عرب، تم لوگ کتنے بدنصیب ہو کہ تم فرزند فاطمہ کا قتل کرتے ہو اور ابن مرجانہ کو اپنا حاکم بناتے ہو، جس نے کوفہ کے شریف لوگوں کو قتل کر دیا ہے، بروں کو اپنا قریبی بنا لیا ہے۔ اے لوگوں، تم نے ذلت رسوائی کو خود اپنے سروں پہ مسلط کیا ہے، اور جو ذلت و رسوائی کو خود گوارا کر لے، رب کائنات اسے ہلاک کر دیا کرتا ہے، تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے۔ کہا تھا واپس ہو گئے۔ بڑا ظالم تھا۔ ظالم نے کوفہ کے تمام لوگوں کو کوفہ کی جامع مسجد میں جمع کیا تھا، کوفہ کے تمام لوگوں کو جامع مسجد میں جمع کیا تھا، اور جامع مسجد میں جمع کرنے کے بعد اس نے مسجد کے ممبر پر، عبید اللہ ابن زیاد نے مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کے سامنے تقریر کی تھی کہ لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے حق کی اور حق پسندوں کی، حق کی حمایت کرنے والوں کی مدد فرمائی، اور یزید ابن معاویہ اور ان کے سپاہیوں کو نصرت و فتح عطا فرمائی، اور کہا تھا معاذ اللہ کہ کذاب ابن کذاب حسین بن علی اور ان کے ساتھیوں کو شکست دے دی ہے اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ظالم نے جب یہ گستاخی بھرے الفاظ کہے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ مسجد میں ایک عبداللہ بن عفیف ازدی نام کے ایک بزرگ تھے، مسجد میں رہتے تھے، وہ نابینا تھے، انہیں نظر نہیں آتا تھا، بڑے نیک تھے، ہر وقت مسجد میں رہتے تھے اور اللہ کی عبادت و بندگی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ظالم عبید اللہ ابن زیاد نے جب رسول کائنات علیہ السلام کے نواسے حسین ابن علی کو کذاب ابن کذاب کہا تھا، آپ کانپ کر کے رہ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی کانپتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑی جسارت کے ساتھ چیختے ہوئے فرماتے ہیں، او ابن مرجانہ سن لے، تو کذاب ہے، تیرا باپ کذاب ہے، اور جس نے تجھے کوفہ کا گورنر بنایا ہے وہ کذاب ہے۔ حسین سچے ہیں، حسین کے باپ علی سچے ہیں، حسین کے نانا رسول اللہ سچے ہیں۔ تم اتنے ظالم ہو کہ اہل بیت اطہار اور حسین ابن علی کے قتل جیسا سنگین جرم کرتے ہو اور باتیں صدیقین جیسی کرتے ہو، باتیں شریف جیسے کرتے ہو۔ اللہ کی مار ہو تم لوگوں پر، اللہ کی لعنت نازل ہو تم نے پر۔ اس ظالم نے جب اپنی یہ گستاخی سنی ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے اسے پکڑ لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی کے خاندان کے بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے عبداللہ بن عفیف ازدی کو بچا لیا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کو صبر نہ ہو سکا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی کے گھر بہت سارے سپاہی بھیج کر کے، پورا لشکر بھیج کر کے انہیں پکڑوایا تھا، اور پکڑوانے کے بعد شاہراہ عام میں لوگوں کے سامنے انہیں قتل کر دیا تھا اور ان کی لاش کو سولی پہ لٹکا دیا تھا۔ اور امام حسین کے جانثاروں میں ایک اور جانثار کا اضافہ ہو گیا تھا جو دنیا کو یہ درس دے رہا تھا کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے
اس نبی زادوں کے اس لوٹے پٹے قافلے کو کوفہ کی گلیوں میں گھمایا تھا. پھر اس کے بعد شام کے دارالسلطنت دمشق یزید کے پاس بھیجا تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب نبی زادوں کا یہ لٹا پٹا قافلہ شام کے دارالسلطنت دمشق میں داخل ہوا تو ظالم یزیدیوں نے پورے شہر کو سجانے کا حکم دیا. پورے شہر دمشق کو سجانے کا حکم دیا اور لوگوں کو خوشیاں اور مسرتیں منانے کا حکم دیا، کیونکہ حسین کا سر آ رہا تھا. اہل بیت اطہار کا لوٹا پیٹا قافلہ شام میں دمشق میں داخل ہو رہا تھا. رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے، دمشق میں تھے. جب آپ نے شہر دمشق کو سجا ہوا دیکھا کہ دمشق والے مسرت و شادمانی کے شادیانے بجا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں. آپ نے کسی سے پوچھا یہ بتاؤ شہر دمشق آج سجایا کیوں گیا ہے، لوگ خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ تو بتانے والوں نے بتایا تمہیں معلوم نہیں ہے، عراق والوں نے حسین ابن علی کا سر امیر المومنین یزید بن معاویہ کے پاس تحفے کے طور پہ بھیجا ہے، گفٹ کے طور پہ بھیجا ہے. آج ان لوگوں کا لٹا پٹا قافلہ دمشق میں داخل ہونے والا ہے، اس لیے پورا شہر سجایا گیا ہے اور شہر کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، خوشی میں ڈھول بجا رہے ہیں، خوشی میں باجے بجا رہے ہیں. حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنا سنا ایک آہ سرد کھینچی اور پوچھا یہ لوگوں یہ بتاؤ کہ نبی زادوں کا یہ لٹا پٹا قافلہ کس دروازے سے داخل ہوگا دمشق کے شہر میں؟ لوگوں نے بتایا کہ باب الساعہ سے داخل ہونے والا ہے. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے باب الساعہ پہنچتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ یزیدی سپاہیوں نے بہت سے سر نیزوں میں سجا رکھے ہیں، بہت سے سر نیزوں میں سجا رکھے ہیں. ان میں ایک سر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتا ہے. یہ حسینیوں کے سر تھے، یہ شہدائے کربلا کے سر تھے. حضرت سہل نے جب دیکھا کہ وہ بہت سارے سر نیزوں میں سجائے ہوئے خوشی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، ڈھول اور باجے بجاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، ان میں ایک سر ہے جو رسول اللہ کے حضرت سہل صحابی رسول تھے، حضور کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. انہوں نے دیکھا کہ ایک سر ہے جو حضور کے سر سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے. آپ رونے لگتے ہیں، بلکنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں. حسینی کارواں آگے بڑھ رہا تھا. حسینی کارواں میں سے ایک بچی نے دیکھا ہے کہ سب خوشیاں منا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، لیکن ایک ہے جو رو رہا ہے. تو ایک بچی نے لٹے پٹے قافلے میں ساتھ چلنے والی ایک بیٹی نے اس رونے والے سے پوچھا تھا اے رونے والے، یہاں تو سب خوشیاں منا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ سب کو ہماری بے کسی پہ ہنسی آ رہی ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ تجھے کس بات کا غم ہے؟ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی سے پوچھا تھا بیٹی پہلے تو بتا تو کون ہے؟ اس بچی نے کہا دیکھ رہے ہو یہ سر جو سب سے آگے جا رہا ہے یہ سر حسین ابن علی کا ہے، میرے بابا کا ہے، میں اسی بابا کی بیٹی سکینہ بنت حسین ہوں. سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو بلک پڑتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. کہتے ہیں بیٹی میں تمہاری زیادہ مدد تو نہیں کر سکتا، میرے لائق کوئی خدمت بتاؤ جو میں تمہاری خدمت عطا کر سکوں. تو حضرت سکینہ بنت حسین نے کہا تھا تم دیکھ رہے ہو ہمارے شہداء کے سر ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی نظریں جہاں ہمارے شہداء کے سروں پہ پڑ رہی ہیں ایسے ہی ہم مستورات اہل بیت پہ بھی پڑ رہی ہیں. آج ہمارے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے، آج ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے. ہم اہل بیت اطہار کی وہ خواتین ہیں
جن پر کبھی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑتی تھی، آج یہ ہمارے شہداء کے سر ہمارے قریب ہیں تو لوگ ان کا بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، ہمارا بھی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ سنو، اگر تم میں مدد کر سکتے ہو، اگر تم صحابی رسول ہو اور ہماری مدد کر سکتے ہو تو اتنا کرو، ہمارے شہداء کے سر ذرا آگے کر دو تاکہ لوگ اس طرف متوجہ ہو جائیں اور ان کی نگاہیں ہم مستورات اہل بیت پہ نہ پڑیں۔ اتنا سننا تھا، سہل رونے لگتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جو سر لے کر کے جا رہے تھے ان سے بات کرتے ہیں، انہیں راضی کرتے ہیں، 400 درہم 400 چاندی کے سکے ادا کرتے ہیں، وہ راضی ہوتے ہیں اور سروں کو آگے لے کر کے بڑھتے ہیں۔ لوگوں کی نگاہیں اس طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور مستورات اہل بیت کو کچھ حفاظت محسوس ہوتی ہے۔ ہماری بیٹیوں کو سبق لینا چاہیے جو بے پردہ گھومتی ہیں بڑے فخر کے ساتھ۔ ان کا حال یہ تھا کہ غم و اندوہ کے اس منظر میں، اس حالات میں، اس ماحول میں بھی انہیں اپنے پردے کا خیال۔ یزیدی دربار میں یہ پہنچتے ہیں، وہاں بھی حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام حسین کی بہادر بیٹی نے یزید کو جواب دیا تھا۔ پھر یزید نے ایک صحابی رسول کے ساتھ معیت میں نبی زادوں کا یہ لوٹا پٹا قافلہ مدینے کی طرف واپس بھیجوایا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 40 دن کے بعد اہل بیت اطہار کا یہ قافلہ پھر کربلا سے گزرا تھا اور کربلا کے سارے مناظر ان کے ذہنوں میں گونجنے لگے تھے، اور پھر آہو فغاں کا طوفان امڈ پڑا تھا۔ یہ قافلہ وہاں رکا، فاتحہ خوانی کی تھی اور پھر مدینہ کی طرف یہ کارواں چل پڑا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت نبی زادوں کا یہ قافلہ مدینہ کی سرحد پہ پہنچا تھا، مدینہ کے لوگوں میں سے ایک سانڈنی سوار نے مدینے کی ساری گلیوں میں دوڑ کر کے یہ اعلان کر دیا تھا، اے اہل مدینہ سنو، نبی زادوں کا لوٹا پٹا قافلہ مدینے کی سرحد پہ پہنچ چکا ہے، مدینہ میں داخل ہونے والا ہے۔ اللہ کی قسم، مدینے کے گھر کا ایک ایک فرد اپنے گھروں سے نکل پڑا تھا تاکہ اہل بیت اطہار کے اس لٹے پٹے قافلے کا استقبال کر سکے، ان کا سامنا کر سکے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ لٹا پٹا قافلہ مدینے کے سرحد پہ پہنچا تھا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا برس پڑی تھی اور آپ نے مدینہ کو دیکھ کر کے فرمایا تھا، مدینہ جدنا لا تقبلینا، مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا۔ حضرت ام کلثوم نے کہا تھا، اے میرے نانا جان کے شہر مدینہ، ہمیں اپنے اندر داخل ہونے کی اجازت مت دینا، اس لیے کہ ہم آئے ہیں تو غم لے کر کے آئے ہیں، ہم آئے ہیں تو آنسو لے کر کے آئے ہیں، ہم آئے ہیں تو رنج و غم کا طوفان ساتھ لے کر کے آئے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ مدینہ سے باہر نکل آئے تھے، اور جب اہل بیت اطہار کے اس لوٹے پٹے قافلے سے سامنا ہوا تھا، سب لوگ رونے لگے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے خصوصیت کے ساتھ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اہل بیت اطہار کی خواتین نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے لوگوں بتاؤ، کل قیامت کے دن جب رسول کائنات علیہ السلام سے سامنا ہوگا، سابقہ ہوگا، لوگوں بتاؤ، اے امت کے لوگوں بتاؤ، حضور کو اس وقت تم کیا جواب دو گے جب رسول کائنات علیہ السلام تم سے پوچھیں گے اے میری امت کے لوگوں، تم لوگوں نے میرے بار، میری آل کے ساتھ، میری عطرت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تم نے ان میں سے کچھ کو قتل کر دیا، ان میں سے کچھ کو گرفتار کر لیا، ان کو خاک و خون میں لہلایا۔ کیا میری امت ہونے کا یہی صلہ تھا؟ کیا تمہیں مجھے میری امت ہونے کا یہی صلہ دینا تھا؟ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتی ہیں اور روتے ہوئے کہتی ہیں، پروردگار عالم، جنہوں نے حسین ابن علی کو اور اہل بیت اطہار کو خاک و خون میں نہلایا ہے، پروردگار تو ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے
سے بھر دینا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مدینہ کی خواتین نے اور مدینہ کے لوگوں نے اس لٹے پٹے قافلے کو دیکھ کر کے ایسی آہو فغا مچائی تھی، اتنا روئے تھے کہ کوئی تو بے ہوش ہو گیا تھا، کتنے لوگوں کی تو جانیں چلی گئی تھی۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب آہو فغاں کا یہ طوفان تھمتا ہے، اس کے بعد لوگ کہتے ہیں، اہل بیت اطہار کے اس قافلے سے کہتے ہیں اب گھروں کو چلے۔ اس وقت حضرت زید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں نہیں، ابھی گھر نہیں جانا ہے، میرے بابا نے کہا تھا، حسین ابن علی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ زین العابدین جب مدینے پہنچنا تو سب سے پہلے نانا جان کے روضے پہ حاضری دینا، میرا سلام پیش کرنا، اس کے بعد گھر داخل ہونا۔ حضرت زین العابدین کارواں کے ساتھ اب حجرے عائشہ کی طرف بڑھتے ہیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے اس حجرے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں حضور مدفون ہیں، جو حضور کا روضہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت زید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و شکر کا پیکر تھے، آپ ابھی تک نہیں روئے تھے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی آپ روضہ رسول میں داخل ہوتے ہیں آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، آپ بے اختیار رونے لگتے ہیں اور بس اتنا کہہ پاتے ہیں نانا جان پیارے نواسے حسین کا سلام قبول کیجئے، اور بے حساب رونے لگتے ہیں، سانس تھم جاتی ہے، سانس اٹک جاتی ہے، گلا بندھ جاتا ہے، آواز رندھ جاتی ہے، روتے رہتے ہیں، اور جب کچھ تسلی ملتی ہے تو آپ کربلا کے سارے واقعات بتاتے ہیں، علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا، حضرت علی اصغر کیسے شہید ہوئے، قاسم کے ساتھ یزیدیوں نے کیا کیا ہے، اہل بیت اطہار کی مستورات کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا، ہمیں کس طرح قیدی بنا کر کے کوفہ لے جایا گیا، پھر دمشق لے جایا گیا، وہاں سے یہاں تک کا پورا سفر ہوا، پوری روداد رسول کائنات علیہ السلام کے سامنے رو رو کر کے بیان کرتے ہیں، حاضرین جتنے ہیں سب بھی رو رہے ہیں۔ جب آہو فغاں کا یہ طوفان تھمتا ہے اس کے بعد حضرت زین العابدین اپنے اہل بیت کے ساتھ اپنی ماں، اپنی نانی یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جنت المبقی میں یہ قافلہ آتا ہے، وہاں بھی آہو فغاں کا وہی طوفان ہے، وہاں بھی اسی طرح رویا جا رہا ہے۔ اور جب ساری داستان ماں سے بیان کی جا چکی اس کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو ماں کے پہلو میں دفن کیا جاتا ہے، پھر یہ کارواں اپنے گھروں میں پہنچتا ہے، اور جب گھر پہنچتے ہیں وہاں پھر آہو فغاں کا طوفان امڑ پڑتا ہے، وہاں پھر لوگ روتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، ایک آدمی بتاتا ہے، ایک مورخ عبد المالک لکھتا ہے کہ اللہ کی قسم بنو ہاشم کی عورتوں نے اس دن جیسا آہو فغاں کیا تھا، اس دن جیسا حسین ابن علی اور نبی زادوں کے قافلے پر، لٹے پٹے قافلے پر اور ان کی شہادتوں پر بنی ہاشم کی عورتیں جیسا روئی تھی، تاریخ میں نے آج تک کبھی ایسا رونا دھونا نہیں دیکھا ہے۔ لیکن ظلم کا بدلہ آدمی کو دنیا ہی میں دینا پڑتا ہے، ظلم کا بدلہ آدمی کو دنیا ہی میں دینا پڑتا ہے۔ فارسی میں کسی نے کہا تھا از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید زو جزو، از مکافات عمل غافل مشو، جو تو نے دنیا میں کیا اس کا بدلہ تجھے ضرور ملے گا، عمل کے بدلے سے غافل مت رہنا۔ گیہوں سے پیدا ہوتا ہے، جو سے پیدا نہیں ہوتا، جو سے پیدا ہوتا ہے، گیہوں سے پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح قتل کیا ہے تو قتل ہونا ہے، ظلم کیا ہے تو ظلم کا بدلہ لینا ہے، ملنا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ظالم یزیدیوں نے سن 61 ہجری میں امام علی مقام امام حسین اور کربلا والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا۔ تاریخ پھر دہرائی جاتی ہے، زیادہ سال نہیں، صرف 6 سال گزرے تھے، 6 سال گزرنے کے بعد ہی کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کا تسلط ہوتا ہے، اور جب وہ کوفہ کا حکمراں بنتا ہے، گورنر بنتا ہے، تو وہ لوگوں سے کہتا ہے، لوگوں اگر میں نے حسین ابن علی اور شہدائے کربلا کے قتل کا بدلہ نہ لیا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت مجھ پہ نازل ہو۔ اے لوگوں، جتنے لوگ جو ظالم
کوفہ سے کربلا گئے تھے حسین اور حسین والوں کا قتل کرنے کے لیے، ایک ایک کا نام لکھ کر کے مجھے دیا جائے، مجھے ہر ایک سے بدلہ لینا ہے، ہر ایک سے بدلہ لینا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عمرو بن سعد جو کربلا کی دھرتی پر یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا، مختار بن عبید ثقفی نے جب حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی تھی، خروج کیا تھا، اس زمانے میں مختار بن عبید ثقفی اور عمرو ابن سعد میں تعلقات بڑے اچھے تھے۔ مختار عمرو ابن سعد سے بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، اس لیے جب مختار بن عبید ثقفی کا کوفہ پہ تسلط ہوا تو عمرو ابن سعد بڑا مطمئن تھا کہ میرے ساتھ تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ کوفہ میں ایک دن مختار بن عبید ثقفی نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں سنو، کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کرنے والا ہوں جس کے قتل سے مقربین فرشتوں اور مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی، مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے اور فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے۔ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ کل عمرو ابن سعد کا قتل ہونے والا ہے۔ کہتا ہے کہ میں جب وہاں سے اٹھا، مختار بن عبید ثقفی کے دربار سے جب میں نے اٹھا، میں نے اپنے بیٹے کے ذریعہ عمرو بن سعد کو یہ خبر پہنچائی کہ سنو، مختار بن عبید ثقفی کل تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے اپنی حفاظت کا انتظام کر لو، اپنے بچاؤ کا انتظام کر لو، اگر کہیں جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ لیکن عمرو ابن سعد نے سوچا تھا کہ مختار بن عبید ثقفی تو مجھ سے بڑے اچھے سے پیش آتا ہے، مجھ سے بڑے اخلاق سے پیش آتا ہے، اس سے میرے تعلقات بہتر ہیں، اس لیے وہ میرے ساتھ کچھ نہیں کرے گا۔ مطمئن تھا، کہیں بھی نہیں گیا، اور مختار بن عبید ثقفی نے دوسرے دن اپنے کوتوال ابو امرا کو مختار بن عمرو بن سعد کا سر قلم کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور ابو امرا عمرو بن سعد کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو، تمہیں مختار بن عبید بلا رہے ہیں، کوفہ کا گورنر بلا رہا ہے۔ عمرو بن سعد کہتا ہے سنو، میں تو گوشہ نشی ہو گیا ہوں، میں نے تو خلوت اختیار کر لی ہے، میں نے تو درویشانہ زندگی اختیار کر لی ہے، میں تو فقیر بن گیا ہوں، اب میں کہیں آتا جاتا نہیں ہوں، میرے بیٹے کو لے کر کے جاؤ۔ اور عمرو بن سعد اس طرح اپنے بیٹے حفص کو مختار بن عبید کے دربار میں بھیج دیتا ہے۔ مختار بن عبید اس کے بیٹے حفص سے پوچھتا ہے تو کیوں آیا ہے، تیرا باپ کیوں نہیں آیا ہے؟ حفص کہتا ہے میرا باپ تو گوشہ نشین ہو گیا ہے، گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، وہ تو درویش ہو گیا ہے، فقیری اختیار کر لی ہے۔ اور مختار بن عبید نے جب اتنا سنا تھا مسکرانے لگتا ہے، ہنسنے لگتا ہے، کہتا ہے ظالم، تیرے باپ نے اس وقت فقیری کیوں نہیں اختیار کی تھی جب اسے حسین سے مقابلے کے لیے کربلا بھیجا جا رہا تھا، جب اسے رے کی حکومت کا لالچ دیا جا رہا تھا، تب وہ رے کی حکومت سے دستبردار کیوں نہیں ہوا تھا؟ آج کیوں رے کی حکومت سے دستبردار ہو گیا ہے؟ آج کیوں فقیری اختیار کر رہا ہے؟ آج کیوں درویشی اختیار کر رہا ہے؟ اس کا درویش ہونا اسے بچا نہیں سکتا ہے۔ مختار اس کے بیٹے کو وہی روکتا ہے، اپنے کوتوال ابو امرا کو بھیجتا ہے، اس کا سر قلم کرنے کے لیے ابو امرا جاتا ہے اور عمرو ابن سعد کے گھر پہنچتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، اسے قتل کیا جاتا ہے، پھر اس کا سر قلم کیا جاتا ہے، اور ابو امرا اس کا سر لے کر کے مختار بن عبید ثقفی کے پاس لاتا ہے، حاضر کرتا ہے۔ سر جب سامنے رکھا جاتا ہے، مختار پوچھتا ہے حفص سے، حفص بتا یہ کس کا سر ہے؟ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میرے باپ کا سر ہے، اور اب باپ کی زندگی کے بعد میری زندگی میں کوئی لطف نہیں رہا، مزہ نہیں رہا۔ مختار کہتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو، اور اب تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔ اس کے بعد مختار اس کے بیٹے حفص کو بھی قتل کر دیتا ہے، اس کا بھی سر قلم کر دیتا ہے، اور ایک طرف ابن سعد کا سر رکھتا ہے، دوسری طرف اس کے بیٹے حفص کا سر رکھتا ہے، اور لوگوں سے کہتا ہے لوگوں دیکھ لو، ابن سعد کا سر امام حسین کے سر کے مقابلے میں ہے، اور حفص کا سر امام حسین کے بیٹے علی اکبر کے سر کے مقابلے میں ہے۔ بھلے ہی یہ دونوں سر امام کے سر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، مجھے قسم ہے خدا کی، اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب کے سب حسین کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ خولی بن یزید، جس نے امام علی مقام امام حسین کے
سینے پر تیر کا وار کیا تھا، جو حسین کا سر قلم کرنے کے لیے ظالم آگے بڑھا تھا، جو شہداء کے سروں کو لے کر کے وقت کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا تھا، اس کا بھی نمبر آتا ہے۔ مختار بن عبید ثقفی ابو امرا کوتوال کو اس کا سر قلم کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور جب سپاہی اس کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ سپاہیوں نے میرے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے، تو وہ ایک ٹوکری کے نیچے دبک کر کے بیٹھ جاتا ہے، چھپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جب یہ سپاہی گھر کے اندر داخل ہوں تو تم ان سے کہہ دینا کہ خولی تو گھر میں نہیں ہے، میرا شوہر گھر میں نہیں ہے، لیکن جب سپاہی گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں اور گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، دروازے پر بیوی موجود ہے، اور سپاہی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا شوہر خولی کہاں ہے، وہ بیوی امام علی مقام امام حسین سے عقیدت رکھنے والی تھی، محبت رکھنے والی تھی۔ جب سے خولی نے یہ ظلم کیا تھا، یہ جرم کیا تھا، اسے اپنے شوہر سے نفرت ہو گئی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خولی نے اپنی بیوی سے تو کہہ دیا تھا کہ سپاہیوں سے کہہ دینا کہ خولی گھر میں نہیں ہے، تو بیوی نے سپاہیوں سے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، زبان سے یہی کہا کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ میرا شوہر خولی کہاں ہے، لیکن ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا تھا کہ اس ٹوکری کے نیچے ظالم چھپا ہوا ہے۔ سپاہی آگے بڑھتے ہیں، ٹوکری ہٹاتے ہیں، دبکا بیٹھا ہوا تھا، پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کے مختار بن عبید ثقفی کی طرف لے کر کے چلتے ہیں۔ مختار بن عبید ثقفی اپنے گورنر ہاؤس سے نکل کر کے کوفہ کی سیر کے لیے نکلا تھا، راستے ہی میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ سپاہیوں نے خولی بن یزید کو مختار کے حوالے کیا، مختار نے خولی بن یزید کے گھر والوں کو بلایا، لوگوں کو بلایا، اور لوگوں کو بلانے کے بعد اس خولی بن یزید کا سر قلم کیا ہے اور پھر اس کا جسم جلا دیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک اس کا جسم جل کر کے خاک نہیں ہو جاتا ہے، مختار بن عبید ثقفی وہیں پہ کھڑا رہتا ہے۔ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برویت جو زجو، اپنے عمل کا بدلہ تو ملنا ہی ہے۔ ایک اور تھا شمر بن ذل جوشن۔ بس دو باتیں بتا کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کروں۔ ایک شمر بن ذل جوشن کا انجام، اور دوسرا کوفہ کے اس وقت کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کا انجام۔ شمر ذل جوشن یہ وہی ظالم ہے جس نے امام علی مقام امام حسن کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ تاریخ میں کئی لوگوں کے نام ملتے ہیں، اختلاف ہے کہ خولی بن یزید نے قتل کیا تھا، سر قلم کیا تھا، یا شمر نے سر قلم کیا تھا، یا نظر نے سر قلم کیا تھا۔ بہت سے نام ملتے ہیں، ان میں سے ایک نام شمر کا بھی آتا ہے۔ اس ظالم نے امام علی مقام امام حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے، یہ بھی کوفہ میں رہتا تھا، اور جب کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کا تسلط ہوتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ مختار قاتلین حسین سے چن چن کر کے انتقام لے رہا ہے، تو یہ ظالم شمر بن ذل جوشن کوفہ سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، کوفہ سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ مختار بن عبید ثقفی کے ایک غلام زربی کو پتہ چلتا ہے کہ شمر بن ذل جوشن کوفہ سے بھاگ رہا ہے۔ وہ شمر بن ذل جوشن کا پیچھا کرتا ہے اور دوڑاتا ہے اسے۔ شمر ذل جوشن اپنے سپاہیوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہہ دیتا ہے کہ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، تم الگ سمت میں جاؤ اور میں الگ سمت میں جاتا ہوں۔ شمر ذل جوشن الگ سمت میں جاتا ہے، زربی اس کا تعاقب کرتا ہے، پیچھا کرتا ہے۔ جب دوڑتے ہوئے کافی دور نکل جاتے ہیں اور زربی اپنے ساتھیوں سے الگ ہو جاتا ہے، اب صرف شمر ذل جوشن ہے اور زربی ہے، دونوں میں لڑائی ہوتی ہے، دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے۔ اتفاق شمر ذل جوشن تلوار کا ایسا وار زربی پہ کرتا ہے، تلوار کی کا وار
ضربی کے کمر پہ پڑتا ہے، ضربی کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ضربی مر جاتا ہے اور اس کی لاش کو مختار بن عبید ثقفی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مختار بن ثقفی کہتا ہے کہ اگر یہ مجھ سے مشورہ لیتا تو میں اسے ہرگز جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد مختار بن عبید ثقفی ابو امرہ کو شمر بن ذل جوشن کو قتل کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ ادھر شمر ذل جوشن کلتانیہ نام کے ایک گاؤں میں بھاگتے ہوئے پہنچتا ہے اور وہاں پناہ لیتا ہے، وہاں کے ایک کسان کو پکڑتا ہے اور اسے مارتا پیٹتا ہے اور مصعب بن عمیر کے نام ایک خط نکلتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کے خلیفہ عبد الملک کے خلاف خروج کیا تھا۔ ان کے بھائی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی یزیدی حکومت کے خلاف تھے۔ تو شمر ذل جوشن نے مصعب بن عمیر کے نام ایک خط لکھا تاکہ وہ مصعب بن زبیر شمر ذل جوشن کو مختار بن عبید ثقفی کے ظلم سے، اس کی زیادتی سے، اس کے قتل سے بچا سکیں۔ اس نے ایک خط لکھا مصعب بن عمیر کے نام اور اس کسان کے حوالے کیا، جاؤ یہ خط لکھ کر کے لے کر کے جاؤ، مصعب بن عمیر کے حوالے کر دینا تاکہ وہ مجھے بچا سکیں۔ کسان بیچارہ مار کھایا تھا، پھر بھی ظالم کے ظلم کو برداشت کیا اور مصعب بن عمیر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ایک آبادی ایک گاؤں کے قریب سے گزرتا ہے، ایک دوسرا کسان ملتا ہے، وہ دوسرے کسان سے اپنی پوری داستان بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی ابو امرہ کے ایک سپاہی کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، اس نے کسان کو دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہے، تو کسان ابو امرہ کے سپاہی سے بیان کرتا ہے کہ شمر بن ذل جوشن ہے، اس نے مجھے پکڑا، مجھے مارا اور یہ خط مجھے دیا ہے جو مصعب بن عمیر تک پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ ابو امرہ کا سپاہی اس کسان کو لے کر کے ابو امرہ کوتوال کے پاس جاتا ہے۔ ابو امرہ کو معلوم ہوتا ہے کہ شمر بن ذل جوشن فلاں گاؤں میں پناہ لے رکھی ہے، وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے رات کا وقت ہے، سناٹا ہے اور جنگل سے بھیڑیوں کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ شمر بن ذل جوشن ایک چادر اوڑھے ہوئے ایک جھوپڑی کے اندر سو رہا ہے، ایک چادر اوڑھے ہوئے سو رہا ہے۔ برس کی بیماری والا تھا، سفید داغ کی بیماری والا تھا، اندھیرے ہی میں اس کے سفید داغ کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ شمر بن ذل جوشن کو قتل کرنے کے لیے ابو امرہ اپنی سپاہیوں کے ساتھ بڑھتا ہے، جھوپڑی کا گھیراؤ کر لیا جاتا ہے۔ شمر ذل جوشن کو جب معلوم ہوتا ہے کہ مختار کے سپاہیوں نے میرا گھیراؤ کر لیا ہے، اٹھتا ہے، اپنی چادر سمیٹے ہی اپنا نیزہ نکالتا ہے۔ کپڑا پہننے کا وقت نہیں ملتا ہے، زرہ پہننے کا وقت نہیں ملتا ہے، نیزہ لے کر کے ہی مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کب تک مقابلہ کرتا؟ ابو امرہ کے سپاہیوں نے اسے شکست دے دی۔ تاریخ نے بتایا کہ ابو امرہ نے اس ظالم کو قتل کیا، قتل ہی نہیں کیا، اس کا سر قلم کیا اور اس کا سر قلم کرنے کے بعد اس کا جسم کتوں کے حوالے کر دیا۔ کتے اس کا جسم نوچ کر کے کھا گئے اور وقت نے بتا دیا کہ ظالم اگر ظلم کرتا ہے رب کائنات اس کے ظلم کا بدلہ اسے دنیا ہی میں عطا کر دیتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد تاریخ بتاتی ہے کہ جب مختار بن عبید ثقفی کا کوفہ پہ تسلط ہوا تو عبید اللہ ابن زیاد وہ بھی حکمراں تھا، اس کے پاس بھی 30,000 سپاہیوں کا لشکر تھا۔ مختار بن عبید ثقفی عبید اللہ ابن زیاد سے لڑنے کے لیے اپنے قائد، اپنے ایک جرنیل ابراہیم اشتر کو بھیجتا ہے۔ ابراہیم بن مالک اشتر اپنی فوج لے کر کے موصل کی طرف بڑھتے ہیں جو دریائے فرات سے 25 کلومیٹر کی دوری پر ہے، صرف 25 کلومیٹر کی دوری پر۔ ابراہیم بن مالک اشتر اپنی فوج کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد اپنی 30,000 فوج کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے۔ دریائے فرات کے کنارے دونوں فوجوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تاریخ وہی تھی 10 محرم الحرام کی،
تاریخ وہی تھی 10 محرم الحرام کی، سن 67 ہجری میں 61 ہجری میں دریائے فرات کے کنارے ہی شہدائے کربلا شہید ہوئے تھے عبید اللہ ابن زیاد کی عمارت میں۔ آج تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، دریائے فرات کا ہی کنارہ ہے، وہی تاریخ ہے 10 محرم الحرام کی۔ ایک طرف مختار بن ابی عبید کی فوج ہے، دوسری طرف عبید اللہ ابن زیاد کی 30,000 کی فوج ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک لڑائی چلتی رہتی ہے، لڑائی جاری رہتی ہے، جنگ کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، شام ہونے لگتی ہے، جنگ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ابو عمرہ کے ابراہیم بن مالک اشتر کے سپاہی غالب آتے ہیں، فوج غالب آتی ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد کی فوج شکست سے دوچار ہوتی ہے، مغلوب ہوتی ہے۔ جب وہ شکست خوردہ ہو جاتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں، اب ابراہیم بن مالک اشتر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ جتنے بھی گرفت میں آئیں کسی کو چھوڑا نہ جائے، سب کا سر قلم کر دیا جائے، سب کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ آخرکار عبید اللہ ابن زیاد سپاہیوں کے سامنے آتا ہے۔ ابراہیم بن مالک اشتر کے سپاہی ظالم کو دریائے فرات کے کنارے پکڑ لیتے ہیں۔ ظالم سوچتا ہے کہ دریائے فرات پار کر کے بھاگ جائے، لیکن سپاہی گرفت میں لے لیتے ہیں اور اسے قتل کر دیتے ہیں۔ قتل کرنے کے بعد اس کا سر قلم کیا جاتا ہے، سر قلم کر کے ابراہیم بن مالک اشتر کے پاس لایا جاتا ہے۔ ابراہیم بن مالک اشتر اس کا سر کوفہ کے گورنر اور کوفہ کے اس وقت کے گورنر مختار بن عبید ثقفی کے دربار میں بھیجتا ہے۔ مختار بن عبید ثقفی کے دربار میں جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر پہنچتا ہے، وہ مختار حکم دیتا ہے دارالعمارت سجایا جاتا ہے، کوفہ شہر سجایا جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ مختار بن عبید ثقفی نے عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کا سر سامنے سجا رکھا ہے، کوفہ کے لوگ موجود ہیں۔ کوفہ والوں سے مختار بن عبید کہتا ہے، لوگوں دیکھو میں نے قاتلین حسین سے کیسا انتقام لیا ہے، لوگوں دیکھو یہ ہے ظالم عبید اللہ ابن زیاد کا سر جس نے امام علی مقام امام حسین کو ان کے شہداء کو شہید کرایا تھا۔ آج میں نے ظالم سے انتقام لے لیا ہے، بھلے ہی امام علی مقام کے مقابلے میں ان ظالموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ترمذی شریف حدیث کی ایک کتاب ہے، صحاح ستہ میں سے ایک ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث درج ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کا سر کوفہ کے دارالعمارت میں رکھا گیا تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ یہ منظر یہ تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے، تبھی لوگوں کی صفیں پھٹتی ہیں، لوگ ڈر کر کے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک سانپ آگے بڑھتا ہوا اور ایک سانپ آتا ہے اور ان سروں کی طرف بڑھتا ہے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے قریب پہنچتا ہے، اس کے نتھنے میں گھس جاتا ہے، ناک کے سوراخ سے گھستا ہے، اندر بہت دیر تک رہتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے منہ سے باہر نکلتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ لوگ حیران رہ جاتے ہیں، دوبارہ پھر نمودار ہوتا ہے، پھر آتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے پھر نتھنے سے اندر گھستا ہے، دیر تک رہتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تیسری بار وہ سانپ پھر آتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے نتھنے سے گھستا ہے، اندر رہتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد منہ سے باہر نکلتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ رب کائنات نے دنیا والوں کو یہ منظر دکھا دیا، اے لوگوں دیکھو ظلم کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ دنیا ہی میں سزا مل جاتی ہے، دنیا ہی میں سزا نہیں ملتی ہے، دنیا ہی میں صرف سزا نہیں ملتی، دنیا ہی میں یہ بتا دیا جاتا ہے، سانپ کو بھیج کر کے شکل کو بگاڑ کر کے دنیا کو یہ بتا دیا جاتا ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، جیسے اس کی دنیا برباد ہوئی ہے، رب کائنات نے اس کی آخرت بھی برباد کر دی ہے۔ قاتلین حسین کا انجام بڑا دردناک تھا، بہت زیادہ بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں فلسفہ شہادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے حق کی حمایت کرتے ہوئے امام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، حق کی حمایت کا جذبہ ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے، اور رب کریم ہمیں کبھی کسی اپنے پر ظلم نہ کرنے کی توفیق دے، نہ کسی اپنے پر کریں نہ کسی غیر پر کریں۔ ظلم تو وہ بری چیز ہے جو اللہ کسی کے ساتھ، جانوروں تک کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ رب کریم ہمیں ہمیشہ حق اور ظالم کے سامنے سینہ سپر رہنے والا مومن بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔